ہمارے پاس دونوں چیزوں کا فقدان ہے. سیاسی اعتبار سے بھی ہم گھامڑ ہیں اور مذہبی اعتبار سے بھی 0/0 ہے. مگر جب بات نکلے تو تبصرہ سنیے، ایسا لگے گا کہ سیاست میں ایم کر کے آ رہا ہے، اور جب مذہبی بات کرنے پر آئے گا تو مفتی صاحب بھی کونا پکڑ لیں. ایسا بڑی بڑی پھینکے گا اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرے گا کہ اللہ اکبر. یعنی ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے شاید اسی کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی ہے. اور ہے انگوٹھا چھاپ جاہل نمبر 1 ہے. یہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بنے بیٹھے ہیں. میں نام نہیں لوں گا. ایک صاحب بھاسڑ دے رہے تھے، اچانک اذان شروع ہو گئی. انہوں نے مائک بند کر دیا اور اذان سننے لگے. جب اذان پوری ہو گئی تو ان کا بھاشن پھر سے شروع ہو گیا. یہ مجھے 2-3 سال پہلے کسی نے کلپ دکھایا تھا اور بڑے فخر سے دکھایا. دیکھیے اذان کا احترام کیا جا رہا ہے. میرے پاس اس وقت کمرے میں بیٹھا تھا، جوتا نہیں تھا، ورنہ اتنی زور سے مارتا کہ زندگی بھر یاد رکھتا. میں نے کہا یہ جو صاحب اس طرح اذان سن کے مائک بند کر کے اذان سن رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ نہیں. تو شرم سے ڈوب کے تو تم کو مر جانا چاہیے کہ ایک کافر ہو کر احترام کرے، ایک غیر مسلم ہو کر احترام کرے، اور آپ مسلمان ہو کے احترام نہیں کرتے. آپ نے اپنی مشین بند کیا اذان سن کر، آپ گاڑی سے چل رہے ہیں، اذان سن کر گاڑی روک دیا آپ نے. اور میں نے کہا یہ جو شخصیت جس نے یہ کام کیا ہے وہ کوئی مذہبی آدمی ہے؟ کہا نہیں. کون ہے؟ سیاسی آدمی. تو پھر سیاسی پہلو ڈھونڈو. ہمیں پاگل میں نے اسی وقت بتا دیا تھا جس نے مجھے دکھایا تھا، وہ بھی آج گواہ ہے اس بات پر. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ کوئی احترام میں نہیں روکا ہے. یہ جو مجمع ہے نا اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور آج نہیں تو کل مسئلہ اذان پہ آنے والا ہے. یہ میسج ہے. ایک پولیٹیکل جب کوئی کام کرے گا تو وہ میسج کیا دے رہا ہے وہ دیکھو نا. دماغ تو ہے نہیں، بتائے لیجیے صاحب، بہت اچھا کام ہے. دیکھیے اذان سن کے، ابے جاہل گنوار کہیں کہ تجھے اتنا نہیں معلوم ہے کہ وہ کوئی مذہبی نہیں، کوئی اسلام والا نہیں، تو وہ کیوں ایسا کرے گا یار؟ اور اگر کر رہا ہے اور سیاسی منچ سے کر رہا ہے تو کوئی سیاسی میسج دے رہا ہے وہ. یہ ہماری سیاست ہے. اتنا ہمارے پاس عقل سلیم ہے کہ ہم فوراً تعریف میں لگ جاتے ہیں. ایک اور تعریف کی جاتی ہے بڑے دھڑلے سے کہ وہ چاند پر گئے تھے نا، چاند پہ، تو وہ جب واپس آئے نا تو اس میں سے ایک آدمی مصر آیا تھا کسی کانفرنس میں، اور جب مصر میں وہ گزر رہا تھا تو اذان کی آواز آئی تو اس نے کہا گاڑی روکو گاڑی روکو. یہ کیسی آواز ہے؟ کہ یہ ہماری اذان ہے جو ہم 5 وقت دیتے ہیں. اچھا، یہ آواز تو میں نے چاند پر سنی ہے. بس کوا کان لے گیا، دوڑ پڑے ویڈیو میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ چلانے لگے. اذان پہ اذان کی آواز چاند پہ بھی جا رہی. ابے تیرے کان میں تو آ نہیں رہی ہے. تو منحوس پڑا ہوا ہے بستر پر کھراٹے لیتے ہوئے، تجھے تو اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے اور تو چاند کی بات کر رہا ہے. اس کے پیچھے کیا میسج ہے وہ معلوم ہے؟ دنیا کی ہر قوم مان چکی تھی کہ لوگ چاند پر گئے،
صرف مسلمان نہیں مان رہا تھا. پروردگار عالم اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اور اے محبوب پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو بہت بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور جس نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن کریم فرقان حمید جس کی تعلیمات اور جس کی ہدایتیں ہمیں راستہ بتانے کے لیے آئی ہیں، نازل کیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن کریم کی ہدایتوں کی اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. مختلف مقامات پر مختلف انداز میں زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا ہے قرآن کریم نے. اس لیے کہ قرآن ڈیوائن لا ہے. قرآن ایک آسمانی صحیفہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک قانون ہے، دستور حیات ہے، زندگی کا مکمل آئیڈیالوجی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، سنویدھان ہے، جس میں ہمیں زندگی جینے کے طریقے بتائے گئے اور ہر حالات سے نپٹنے کے نسخے قرآن کریم میں موجود ہیں. مگر تکلیف کی بات صرف اتنی ہے، اور یہی تکلیف کی بات سب سے بڑا سردرد ہے، کہ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا. قرآن سے پریرنا لینا، قرآن سے ہدایتیں لینا، قرآن سے شکشا لینا، قرآن سے انسٹرکشن حاصل کرنا، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اسی بات کو تو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں، صاحب عزت تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو کیا چھوڑا کہ ذلت ہمارے سر مسلط کر دی گئی. در در کی ٹھوکریں، ہر جگہ ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا اگر آج کے دور میں کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ہدایتوں کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے. موجودہ حالات بھی اگر آپ قرآن میں تلاش کریں گے نا، موجودہ کنڈیشن جو چل رہی ہے اس کے تعلق سے بھی قرآن میں ہدایتیں ہیں. قرآن تو صبح قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، تو اس میں ہر وہ چیزیں موجود ہیں، ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کی انسان کو ریکوائرمنٹ ہے. ساری ہدایتیں قرآن میں ہیں. ایسے ماحول کریٹ ہو جائے جیسا کہ ابھی چل رہا ہے، اس میں ہم کیا کریں
اس میں ہمارا لائن آف ایکشن کیا ہو، اس میں ہماری رણنیتی کیا ہونی چاہیے اور کس طرح ہم آگے بڑھیں، وہ بھی قرآن میں ہے۔ قرآن نے تو ہمیں یہاں تک بتا دیا اور یہاں تک سمجھایا ہے کہ کیسوں سے دوستی کرنی چاہیے، کیسوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کن کو گلے لگانا ہے اور کن کو گلے سے چھڑا دینا ہے، کون دوستی کے لائق ہیں اور کون بھروسے کے قابل ہیں، قرآن میں ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین سے دوستی نہ کرو، قرآن میں۔ لیکن آج تو ہم اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں۔ اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دونوں چیزوں کا فقدان ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ہم گھامڑ ہیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی 0/0 ہے۔ مگر جب بات نکلے تو تبصرہ سنیے، ایسا لگے گا کہ سیاست میں ایم کر کے آ رہا ہے، اور جب مذہبی بات کرنے پر آئے گا تو مفتی صاحب بھی کونا پکڑ لیں، ایسا بڑی بڑی پھینکے گا اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرے گا کہ اللہ اکبر، یعنی ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے شاید اسی کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی ہے، اور ہے انگوٹھا چھاپ جاہل نمبر 1 ہے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بنے بیٹھے ہیں۔ سیاسی شعور نہیں، پولیٹیکل برین نہیں، اور اپنے آپ کو تیر مار خاں سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر چھوٹا موٹا الیکشن جیت لیا پھر تو اب ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ابے جیتنا ہارنا الگ چیز ہے، پولیٹکس الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہو، میں نام نہیں لوں گا، ایک صاحب بھانسڑ دے رہے تھے، اچانک اذان شروع ہو گئی، انہوں نے مائک بند کر دیا اور اذان سننے لگے۔ جب اذان پوری ہو گئی تو ان کا بھاشن پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ مجھے 2-3 سال پہلے کسی نے کلپ دکھایا تھا، اور بڑے فخر سے دکھایا، دیکھیے اذان کا احترام کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت کمرے میں بیٹھا تھا، جوتا نہیں تھا، ورنہ اتنی زور سے مارتا کہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ میں نے کہا یہ جو صاحب اس طرح اذان سن کے مائک بند کر کے اذان سن رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ نہیں، تو شرم سے ڈوب کے تو تم کو مر جانا چاہیے کہ ایک کافر ہو کر احترام کرے، ایک غیر مسلم ہو کر احترام کرے، اور آپ مسلمان ہو کے احترام نہیں کرتے۔
آپ نے اپنی مشین بند کیا اذان سن کر؟ آپ گاڑی سے چل رہے ہیں، اذان سن کر گاڑی روک دیا آپ نے؟ اور میں نے کہا یہ جو شخصیت جس نے یہ کام کیا ہے وہ کوئی مذہبی آدمی ہے؟ کہا نہیں۔ کون ہے؟ سیاسی آدمی۔ تو پھر سیاسی پہلو ڈھونڈو۔ ہمیں پاگل میں نے اسی وقت بتا دیا تھا جس نے مجھے دکھایا تھا، وہ بھی آج گواہ ہے اس بات پر۔ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ کوئی احترام میں نہیں روکا ہے، یہ جو مجمع ہے نا اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اور آج نہیں تو کل مسئلہ اذان پہ آنے والا ہے۔ یہ میسج ہے۔ ایک پولیٹیکل جب کوئی کام کرے گا تو وہ میسج کیا دے رہا ہے وہ دیکھو نا۔ دماغ تو ہے نہیں، بتا لیجیے صاحب، بہت اچھا کام ہے۔ دیکھیے اذان سن کے، ابے جاہل گنوار کہیں کہ تجھے اتنا نہیں معلوم ہے کہ وہ کوئی مذہبی نہیں، کوئی اسلام والا نہیں، تو وہ کیوں ایسا کرے گا یار؟ اور اگر کر رہا ہے اور سیاسی منچ سے کر رہا ہے تو کوئی سیاسی میسج دے رہا ہے وہ۔ یہ ہماری سیاست ہے، اتنا ہمارے پاس عقل سلیم ہے کہ ہم فوراً تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ ایک اور تعریف کی جاتی ہے بڑے دھڑلے سے کہ وہ چاند پر گئے تھے نا، چاند پہ، تو وہ جب واپس آئے نا تو اس میں سے ایک آدمی مصر آیا تھا کسی کانفرنس میں، اور جب مصر میں وہ گزر رہا تھا تو اذان کی آواز آئی تو اس نے کہا گاڑی روکو گاڑی روکو، یہ کیسی آواز ہے؟ کہا یہ ہماری اذان ہے جو ہم 5 وقت دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آواز تو میں نے چاند پر سنی ہے۔ بس کوا کان لے گیا، دوڑ پڑے، ویڈیو میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ چلانے لگے۔ اذان پہ اذان کی آواز چاند پہ بھی جا رہی۔ ابے تیرے کان میں تو آ نہیں رہی ہے، تو منحوس پڑا ہوا ہے بستر پر کھراٹے لیتے ہوئے، تجھے تو اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے اور تو چاند کی بات کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا میسج ہے وہ معلوم ہے؟ دنیا کی ہر قوم مان چکی تھی کہ لوگ چاند پر گئے، صرف مسلمان نہیں مان رہا تھا۔